وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه، وقال سبحانه وتعالى: فهو على نور من ربه. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انسان جب ارادہ کر کے اللہ پاک کے قرب کا، اللہ پاک کی دوستی، اللہ پاک کی رضا اور اس دنیا میں کامیاب ہونے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس پر شیطان مختلف طریقے سے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ پہلے مختلف ہوتا ہے کہ وہ آئے نہ آئے، اگر وہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پہنچے نہ۔ نبی علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا، تو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف مواقع پر یہ واضح کیا کہ جو چلنے والا ہے اللہ کی راہ پر، مثلا وہ ایک رستے پر چل رہا ہے کہ میں اللہ پاک کا قرب پا رہا ہوں، اس نے نیکی شروع کر دی، اس نے عبادت شروع کر دی، اس نے نیک بندوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو اب اس کو کیسے پتہ چلے؟ وہ کچھ نشانیاں بھی ہوں کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے یا اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور تاکہ اس کو دھوکہ نہ ہو، تو اس کے متعلق بھی آپ علیہ السلام نے کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک مرتبہ یہ جو آیت کریمہ کے میں نے دو حصے پڑھے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ نشان ایک یہ بات ہے کہ اللہ پاک جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس میں اسلام سے مراد ایک تو دین اسلام ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد سکون ہے، سلامتی ہے، کہ اس کا جو سینہ ہے وہ سلامتی والا بن جاتا ہے، اپنے لیے بھی سلامتی، اپنی دنیا کے لیے بھی سلامتی، اپنے جسم کے لیے بھی سلامتی، اپنے آخرت کی بھی سلامتی، اور اس کا جو یہ جو تعلق ہے اللہ پاک سے وہ بھی سلامت، آخرت سے سلامت، اور یعنی فرمایا کہ اس کے سینے میں جو ہے یعنی ایک کشادگی، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ کہہ رہے فَهُوَ عَلَى نُورٌ مِّن رَبِّ، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی نور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ ایک تو کیونکہ یہاں بیان کر دیا گیا کہ اگر اللہ پاک ہدایت دے رہا ہے بندے کو، بندے نے ہدایت طلب کی، اللہ نے بندے کو دی، تو اس کے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسلام اور امن، یعنی وہ بندہ امن والا، سلامتی والا بن جاتا ہے۔ اب اس میں نرمی، اس میں جو ہے برداشت، اور جھگڑوں سے اور ادھر ادھر سے وہ بندہ دور بھاگتا ہے۔ یہ اس بندے کو ہدایت ملی ہے، تو فرمایا أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ تو اسلام، کیونکہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سلامتی، کہ اسلام سارے کا سارے دین ہی سلامتی ہے، جتنے بھی احکام بیان کرے وہ سلامتی والے ہیں، وہ کوئی نہ کسی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے گاہے بگاہے بیان اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں
فرمایا کہ بھئی المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان ہے جسے دوسرے سلامتی میں رہیں، دوسرے مسلمان سلامتی رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دوسرے لوگ سلامتی میں رہیں، اس کے شر سے پڑوسی جو ہے وہ امن میں ہوں، جس سے لوگ جو ہے وہ یعنی امن اور سلامتی محسوس کریں، اس سے اچھی امید لگا سکیں۔ تو یہ سارے اب اسلام جو دین ہے یہ نام ہی اس مجموعے کا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہر حکم یعنی کیونکہ جو چیز کسی کی نام رکھا جاتا ہے اس کا وہ ہر شے میں، مثلا کوکو کولا ہے، دودھ ہے تو دودھ کا نام رکھا گیا، وہ جو دودھ کی صفت وہ سارے کے سارے دودھ، بے شک وہ قطرہ اٹھا لیں، ایک گلاس اٹھا لیں، اس میں وہ دودھ کی صفت پائی جائے گی، کیونکہ اس کا نام دودھ کہتے ہیں اس کو۔ پانی ہے تو پانی کی جو صفت ہے اس میں کہ جو ایٹم ہے یا جو خلیے ہیں، ہائیڈروجن آکسیجن، وہ ہر ایک قطرے میں پائی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس دین کا نام اللہ جل مجدہ نے اسلام رکھ دیا، اس لیے اس کے ہر حکم میں، ہر اس کی تعلیم میں وہ سلامتی موجود ہوگی۔ اور اگر بندے کو یہ نہیں، سلامتی نہیں پیدا ہو رہی، اس میں سختی پیدا ہو رہی ہے، وہ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر نہیں ہے، اس نے اپنے تئیں کچھ کر لیا ہے، اپنے تئیں کچھ اسلام کو سمجھ لیا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ کیونکہ یہاں تو اس آیت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے، سلامتی کے لیے کھل جاتا ہے، وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے سلامتی ہے، نقصان نہیں دیتا، شر نہیں پہنچاتا، سلامتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النور اذا دخل الصدر، کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ کشادہ کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ کھل جاتا ہے، یعنی وہ بندہ، آپ دیکھیں کہ کئی بندے بے چین سے رہتے ہیں، وہ ایک بے چینی سی، ریسٹلیسنس جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی تنگ دل ہی رہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر بعد وہ بس تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، پھٹنے کے لیے، صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہونے کے لیے، تو ایسے لگتا ہے وہ یعنی آرام میں نہیں ہے، آرام نہیں آتا، سکون اطمینان نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ جس میں وہ نور فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ آ جاتا ہے نور، تو اس کا سینہ جو ہے کشادہ، سکون والا، اطمینان والا۔ کشادگی سے کیا مراد ہو گئی؟ اطمینان، سکون۔ کشادہ ہوگا تو اگر برائی آئے گی تو اس میں برداشت زیادہ پیدا ہوگی، کیپیسٹی اس کی زیادہ ہے۔ اب جس کو ہے ہی مثال کے طور پر ایک پاؤ کا گلاس ہے تو ایک پاؤ چیز پڑے گی وہ بھر جائے گی، جس کا مثال کے طور پر ایک سمندر ہے اس میں بعض دفعہ گند بھی ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو جس کا سینہ کھلا ہے، فرمایا نور داخل ہو گیا تو آپ وہ ظلمت بارہ۔ پھر بھی صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نور داخل ہو جاتا ہے، بتا کا باطن روشن ہو جاتا ہے، اب اس کی مثال لے لیں، آپ تزکیہ کر رہے ہیں، بندے نے تزکیہ کیا، وہ سمجھتا ہے میں ہدایت پاتا ہوں، ٹھیک، اچھی بات ہے، پھر وہ روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہے، اپنے ایمان پر محنت کرتا ہے، اس کا ایمان بھی جو ہے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اچھا بن گیا ہوں۔ تو اب یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا کوئی علامت کے واقعی یہ اس میں یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ تزکیہ سے اس کے تئیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں مطلب یہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑے نور مجھے نظر آ رہا ہے، میرا باطن روشن ہو گیا، جیسا کہتے ہیں یہ میرا تو اندر روشن ہے، میرے باطن میں اللہ کا قرب ہے، میرے دل میں قرب ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے وہ ظاہری طور پر وہ غلط کام، وہ چیزیں کہیں کہ ہم دل کے بڑے اچھے ہیں، دل ہمارا عمرانی ہے، دل میں ہمارے محبت ہے نبی علیہ السلام نے، تو ظاہر میں وہ چاہے وہ تکلیف دے رہے ہیں وہ آپ علیہ السلام کو برے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ پھر صحابہ کرام نے، کسی صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ هل لدیک من علم یعرف، کیا اس کے بارے میں کوئی علامت، کوئی علم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پہچان جائیں کہ ایک تو اللہ کی جو ہدایت، جس کو اللہ نے ہدایت قرار دی وہ ہمارے پاس ہے،
دوسرا یہ کہ وہ نور جو ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے ہمیں مطلب یہ ہے کہ بندے کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی چیز ہو سکتی ہے، نفسانی اس کے اپنے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں نعم، ہاں بالکل نشانی، 3 آپ نے نشانیاں بیان کی۔ تو یہ جو سالکین ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے، جو چلنے والے اللہ کی راہ میں، کہ وہ دیکھیں کہ یہ 3 ان میں آ رہی ہیں یا آ گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ پھر ہدایتی پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ 3 نہیں، چاہے وہ کہیں ہم تو 7ویں آسمان پہ سیر کر رہے ہیں یا 7ویں زمین پر سیر کر رہے ہیں، یا ہم تو جو اتنے 100 نفل پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، خطرے میں ہے، پھر ان کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام پہ جو علامت بیان کر رہے ہیں، جو معرفت بیان کر رہے ہیں، وہ اس میں نہیں۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے تجافی عن دار الغرور، کہ یہ جو دنیا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا دار الغرور، یعنی دار الغرور یعنی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ دھوکہ اسی کو کہتے ہیں، بندہ سمجھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ تو یہ دنیا اس گھر میں مطلب ہے سکون چیزوں کا ملتی ہیں، شہر میں بھی اس میں سکون ہے، اس میں آرام ہے، لیکن وہ ہوتا کوئی نہیں ہے آرام۔ تو دھوکہ ہوتا رہتا ہے بندے کو جب حقیقت تک پہنچنے تک۔ تو فرمایا پہلی نشانی یہ ہے تجافی عن دار الغرور، کہ اس کا دل جو ہے اس دھوکے کے گھر سے دور ہو جائے، علیحدہ رہے، ڈیٹیچمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، زہد، یعنی اس کا دل جو ہے وہ اس کا جو ہے، یعنی جس طرح بزرگ فرماتے ہیں زہد کیا ہے کہ کوئی چیز آپ پر قبضہ نہ کرنا، یعنی بندے پر قبضہ، بندے کو تو قابض ہونا چاہیے، یعنی بندہ تو مالک ہے، بندہ تو مالک بنے چیزوں کا، اس کے کپڑے ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ مالک ہے، لیکن وہ گاڑی اس کی مالک نہ بنے، پیسہ ہو لیکن پیسہ اس کا مالک نہ بنے، کپڑے اس کے مالک نہ بنے، گھر اس کا مالک نہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی اب وہ چیزوں اس کو ڈکٹیٹ شروع کر دیں، اس کو چلانا شروع کر دیں، اس کو کٹ پتلی بنا لیں کہ وہ چیزیں اس کو بگا رہی ہیں، چاہے اللہ پاک کی نافرمانی ہے، چاہے نبی علیہ السلام، چاہے بندوں سے تعلق خراب ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں نے اس کو مالک نہیں تسلیم کیا، بلکہ اس نے ان کو مالک تقسیم کر لیا۔ تو زہد کہتے ہیں کہ خود بے شک ساری دنیا کا مالک ہو، بادشاہ ہو، ساری ہفت اقلیم ساری دنیا کا مالک ہو، لیکن کوئی ایک چیز بھی اس کی مالک نہ بنے، یہ کسی کا ممنوع ہے، تو پھر اس کو کہتے زاہد، اس کو کہتے اس کا دل دنیا سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا ہی پاس نہ ہو، ورنہ اگر یہ زہد ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام، اولیاء ایسے ہوئے جن کو بادشاہتیں بھی ملی ہیں، جو بڑے بڑے امیر کبیر بھی ہوئے۔ تو یہ بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھئی دنیا کا نہ ہونا، بعض دفعہ لوگوں کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز ان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ان کی مالک بنی ہوئی ہے، وہ ترس رہے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، اور مطلب یعنی چیزوں کے لیے، سواریوں کے لیے، سونے چاندی کے لیے، ہے ایک چیز بھی نہیں۔ تو دیکھنے والا ہے کہ بڑا فقیر بندہ ہے، لیکن نہیں، وہ سب سے بڑا دنیا دار ہے، ہر چیز نے اس پر قبضہ کیا ہوا۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیاحت کر رہے تھے، یعنی سفر کر رہے تھے، اللہ کی راہ کے بارے میں سیکھتے تھے، دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔ تو وہ شہر فاس سے گزرے، جہاں جو سیدنا عبدالعزیز دباغ کا شہر ہے۔ انہوں نے اس دور میں جو ہے یہ ان کے بارے میں یعنی بیان کیا تھا، وہ ایسے بندے تھے، اللہ نے ان پر مستقبل کے معاملات بھی کئی کھولے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہاں ایک ایسا نور، ایک ایسا ولی نظر آتا ہے اس شہر میں ہوگا کہ جس سے دنیا روشن ہوگی۔ گزرے اس شہر سے، تو آگے گئے تو ایک واپس جا رہے تھے
اپنے شام اور مصر کی طرف۔ رستے میں ٹھہرے ایک جگہ جنگل میں، تو دیکھا کہ چلو کچھ ٹھہرنا ہے کچھ دیر کے لیے، تو کچھ دریا، کوئی نہر، کوئی کنواں پاس ہو، تو ایک دریا کے کنارے گئے تو وہاں دیکھا ایک جھونپڑی ہے۔ یہ وہاں گئے دیکھا ایک بندہ بھی ہے ادھر۔ انہوں نے کہا میں نے رات ٹھہرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھہر لو۔ جب یہ ٹھہرے تو دن کو انہوں نے دیکھا کہ وہ صبح گیا، وہ دریا کے کنارے اس نے مچھلی شکار کی، تین مچھلیاں اس نے پکڑی۔ ایک مچھلی تو اس نے واپس پانی میں چھوڑ دی، ایک مچھلی اس نے پانی میں چھوڑ دی، دوسری مچھلی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دی، جانور کے آگے ڈال دی یا کوئی آگے تو بندے کو دے دی۔ تیسری مچھلی جو تھی وہ اس نے خود کھا لی، ان کو بھی دی، خود بھی کھا لی۔ یہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، دیکھیں ایک ساری دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہوا بندہ تین مچھلیاں شکار کرتا ہے، ان میں بھی یہ اجر لیتا ہے کہ ایک کو تو پھر چھوڑ دیتا ہے پانی میں تاکہ وہ ثواب ملے، اس نے ایک جانور کو، ایک مچھلی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتا ہے، ایک مچھلی جو ہے وہ کھا لیتا ہے۔ اب جو انہوں نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں، میں رخصت لیں، اجازت لی اس سے، سمجھا بھئی بڑا بزرگ بندہ ہے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مصر جا رہا ہوں۔ جب کہتے مصر کا میں نے نام لیا، اس کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، میں کہا میں نے کوئی غلط بات تو کی نہیں، یہ بیچارہ پریشان ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو دل دکھا ہے، آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو میں تو ادھر جا رہا ہوں، وہ جو ملک مصر ہے میں جا رہا ہوں۔ یعنی پھر بات کی تو اس نے کہا نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا، اصل میں مصر میں میرا مرشد رہتا ہے، میرا شیخ رہتا ہے، میرا پیر رہتا ہے، تو بس آپ نے مجھے کافی دیر ہو گیا میں نہیں ملا، تو آپ نے نام لیا تو مجھے اس کی یاد آ گئی، تو آپ میرا ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ دعا کریں اور مجھے طریقہ بتائیں مزید کہ میں دنیا کی محبت سے نجات پا رہا ہوں۔ یہ کہتے میں حیران ہوا، ابھی پہلے ہی اس کے پاس کچھ نہیں، دنیا جہان کا کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، اور لگ تھلگ بیٹھا ہے، یہ عجیب بات۔ بہرحال انہوں نے کہا میں نے سوچا چلو یہ بات ہے، امانت ہے، دے دوں۔ انہوں نے پتہ وغیرہ پوچھا، انہوں نے کہا فلاں فلاں محلہ ہے مصر کا، یعنی قاہرہ کا۔ یہ کہتے ہیں میں پتہ کیا، ڈھونڈتا گیا، پھر کسی نے بتایا کہ یہاں ہاں ایک وہ جس نام دینے وہ تو بندہ یہاں رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، وہ بڑا محل، اچھا بڑا محل، اس میں ایک بڑے پردے لٹکے ہوئے میرو کی شان و شوکت۔ میں نے کہا، کہتے فرماتے میں دل میں سوچا وہ کہہ رہا ہے بھئی اس بندے سے پوچھنا کہ دنیا سے محبت کس طرح نکلتی ہے، اور وہ دنیا کی محبت تو وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تو امیر کبیر بادشاہوں سے زندگی گزر رہی ہے سارا۔ تو یہ گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا کہ میں رستے میں تھا فلاں فلاں علاقے میں، تو ایک آپ کا مرید ملا، تو وہ میں نے اس سے ایسے ایسے تذکرہ کیا، وہ رونے لگ پڑا، اور جو ہے اس نے یہ پیغام دیا ہے، تو اب میں اگر جاؤں تو میں کیا کہوں اس سے دنیا کی محبت۔ کہتے میں نے دیکھا یہ تو امیر کبیر بندے ہیں، یہ تو خود ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، بہرحال پھر بھی میں نے امانت تھی پہنچا دی، اور میں نے کہا یہ جانے وہ جانے جو بتائیں گے میں اس کو بتا دوں گا واپس کیا۔ کہتے انہوں نے یہی بات فرمائی کہ کہیں اسے کہیں کہ کوشش کرو کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے، تم چاہے ساری دنیا کے مالک بن جاؤ، جنتوں کے مالک بن جاؤ، لیکن جنت ہو یا دنیا تمہاری مالک نہ بنے، تمہارے دل پر خدا کی محبت کا اور خدا ہی کا قبضہ ہو، اور اسی کا تم مملوک ہو، اسے یہ بتانا کہنا یہ چیز۔ تو وہ بات وہاں سے وہ چل پڑی، وہ جو حدیث نبی علیہ السلام نے جو علامت بیان کی کہ دار الغرور سے دل کا جو ہے، اب یہ بندے کو خود ہی پتہ ہوتا ہے میرا دل ڈیٹیچ ہو چکا ہے یا کہ اٹیچ ہے، یعنی لگ چکا ہے ساتھ، یا مطلب ہٹ گیا ہے۔ زہد جو ہے یعنی ایک یعنی علامت ہے، یعنی
دنیا کی بے رغبتی اس کو کہتے ہیں، رغبت نہ ہونا، کیونکہ وہ بندہ احوال دیکھتا ہے، آئے دن بندے مر رہے ہیں، کچھ جی رہے ہیں، کچھ مطلب تخت پہ چڑھ رہے ہیں، کچھ وعدہ، تو اس ایسے دھوکے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکے کا گھر، تو عقل مند بندہ دھوکہ نہیں کھاتا، تو وہ دھوکے کے گھر سے ڈوبتی کشتی پہ، ڈوبتی کمپنی ہے، ایک کمپنی کا پتہ چلتا ہے آپ کو بھئی یہ کمپنی ہے، اس میں یہ نقصان میں جا رہی ہے، تو کون اس میں مال لگائے گا؟ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں لگے گا، وہ کہے گا یہ تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی ڈوب رہی ہے، پیسے میں لگاؤں ایسی جگہ جو پراپرٹی یا پلاٹ اوپر جا رہے ہیں، اور جو بتا یہ پلاٹ تو نیچے جا رہے ہیں، تو اس میں پیسے لگا دینا، یعنی تو یہ تو دھوکہ کھانے والی بات ہے، یعنی دھوکہ کھانے والی، تو دنیا اس کمپنی کا نام ہے جو نقصان میں جا رہی ہے۔ دنیا سمجھ لیں ایک کمپنی ہے، ایک کاروبار ہے، اور آخرت ایک کمپنی کا نام ہے جو فائدے میں جا رہا ہے، ہمیشہ اوپر ہی اوپر، اوپر ہی اوپر، ہمیشہ ہمیشہ بہتر بھی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو یہ اچھی بھی ہے اور ہمیشہ کی رہنے والی بھی ہے، تو وہ یہ کمپنی، تو اس میں جو اپنی ساری جمع پونجی لگا دے، جو کمپنی ڈوب رہی ہے، تو کون اس کو عقل مند کہے گا، کون اس کو ہدایت پر کہے؟ تو وہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر جو ہے وہ بندہ، وہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کا دل دھوکے کے گھر سے نہ لگے، تو چاہے وہ ساری دنیا کا مالک ہو، اس کی شاید کوئی مالک نہ بنے اس کے بنے، اور اس مالک کا بننے کا کیا مطلب کہ اللہ کی نافرمانی وہ نہ کرے، کسی چیز کے لالچ میں آ کے، کسی چیز کے آنکھیں لگ کے، کسی عورت کے پیچھے لگ کے، کسی شیطان کے پیچھے لگ کے، دنیا کے پیچھے لگ کے، برادری کے پیچھے، کوئی شے بھی اس کے دل کی جو ہے مالک اللہ ہی ہو اس کے دل، ہاں اس کو اللہ دے تو یہ مالک رہے، لیکن یہ تو اصلی، تو پہلی علامت نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا۔ دوسری فرمایا وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، کہ اس کا دل جو ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی ایک زندگی ہے، ہمیشہ کا جہاں ہے، آخر اس کی طرف اس کا رجحان ہو، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جو دنیا ہے اس کی طرف اس کا دل لگے، اس کے دل اس پہ کشش ہو اس کی، کیونکہ وہ سمجھتے وہ کشتی ہے جو ڈوبتی نہیں، دو کشتیاں، ایک کشتی کا پتہ ہے یہ ڈوب رہی ہے، اس میں نہیں بندہ بیٹھنا، وہ کشتی جو صحیح سلامت دوسرے پلے پار لگا دے اسی میں بندے نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا دوسری نشانی ہے کہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف اس کا دل کا جھکاؤ، اس کے اعمال، یہ علامت ہے کہ اس بندے کا نور ہدایت اور اس کا سینہ روشن چکا ہے، اس کا باطن منور ہو چکا ہے، روشن، وہ جو پھر بھی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نافرمانیوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے، یہ سمجھ لے وہ کچھ نہیں، اس کے پاس کوئی نور وغیرہ ہے نہیں، چاہے وہ کہتا رہے، اور جس کو کوئی نور، کوئی شے ظاہری طور پر کچھ نظر، نہ کوئی خواب ہے، نہ کوئی مکاشفہ ہے، یہ علامتیں ہیں، تو اس کے اندر نور ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور تیسرا فرمایا والاستعداد للموت قبل نزولہ، تیسری علامت یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے اس نے رکھی ہوئی، یعنی یہ نہیں کہ موت آ گئی ہے پھر جو ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، والاستعداد کہتے تیاری کو، کہ موت کے آنے سے پہلے یعنی اللہ کی سے ملاقات سے پہلے، اللہ سے ملاقات، دیکھیں نا بندے کی چھوٹی چھوٹی بندہ ملاقات کرنے جاتا ہے، موت کیا نا، موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے، موت کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا نام ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا آپ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہیں تو آپ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے، تو یہ فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے موت ہوگی کہ وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، بندے نے چھوٹی چھوٹی جگہ باہر جانا ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، شادی پہ جانا ہے وہ تیاری کرتا ہے،
غمی پہ جانا ہے وہ تیاری کرتا ہے، کام پہ جانا ہے وہ تیاری کرتا ہے، انٹرویو دیتا ہے وہ تیاری کر کے جاتا ہے، سفر میں جاتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، عام بندوں سے ملنے جاتا ہے باہر تو وہ کہتا ہے میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، اچھا لباس پہن کے جاؤں، اور جب اتنی رب العالمین ارحم الراحمین مالک الملک سے ملاقات کرنی ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو کیا ایمان ہے اس کا پھر جو ہے، اور کیا نور اس میں داخل ہوا۔ تو فرمایا والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت سے پہلے یعنی اللہ کی ملاقات سے پہلے وہ اللہ سے ملاقات، اور ملاقات کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ بندے میں ہوں، وہ چیزیں، وہ جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ صفات الہیہ اس پر منعکس ہو رہی ہیں، اللہ اس کو دیکھے تو اللہ پاک کو اپنی صفات کا اثر مظہر نظر آ رہا ہے، اللہ پاک کو محبوب بندہ اچھا لگتا ہے، اللہ یہی میرا بندہ ہے، عبد یہی میرا عبد کامل ہے، یہی میرا جو ہے وہ بندہ ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو پھر وہ صفتیں عطا فرماتا ہے جو پہلے نہیں اللہ نے اس کو دی ہوئی۔ کون سی؟ فرمایا کہ ایک اس کو بھی پھر ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک دے فرماتا ہے کہ بھئی وہ تو تمہیں میں نے پہلے نہیں دی تھی، تم نے جو میری صفات کا مظہر بنے تو چلو آج ایک اور صفت میری جو تمہیں پہلے نہیں دی تھی وہ میں دے دیتا ہوں، آج کے بعد موت تمہیں بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری صفت جو تمہیں وہاں نہیں دی تھی کہ تم محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، سوچتے تھے، بعض چیزیں ہوتی تھی بس نہیں، آج کے بعد اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جو میری صفت ہے کہ میں جب کسی چیز کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے، تو اب تمہارے اندر بھی یہ آ گئی۔ تو اہل جنت میں سے ہر جنتی کے پاس اس کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کام کرنا، وہ کہے گا اے چیز اس طرح ہو جائے بات پوری ہو گئی، پھر اللہ پاک اس کو پھر میں تو نے میری صفات کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی وہ مظہر بنے میری صفات کے، تو آج پھر جو ہے میں تمہیں اپنی ذات کا بھی دیدار کراتا ہوں، وہ صفات کے تو تم نے کر لیا یعنی اپنا کیا، تو آج پھر اللہ پاک اپنا دیدار بھی اور اس کو یہ دو صفتیں جنت میں خلود بھی اور ساتھ ہی جو ہے کن فیکون والی طاقت بھی بندے کے درجے پہ ظاہر ہے وہ ملے گی اس کو اپنے درجے میں صفت اپنی جنت میں، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو آپ نہیں پڑھتے بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا اچھا جی بندے ایسا فساد ہوا یہ ہوا فلاں فلاں کو اغوا لے کر کے لے گیا، اس کے بعد ہمیشہ دونوں پھر ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے، بچہ مل گیا ماں کو اس کے بعد خوش ہو گئے، کوئی لڑکی لڑکا ہے وہ مثال کے طور پر وہ مل گئے، وہ کہتے اس لیے اس کے بعد جو ہے وہ خوش ہو کہتے ہیں محبت کا میں نے بیان کیا تھا کہ محبت جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہوتی جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں، وہ ہوس ہوتی ہے، بس اس سے بچنا ہی چاہیے۔ پھر جو بندہ مشکل میں پڑتا ہے اپنے کسی اور کو اپنے دل کا قبضہ دے دینا یہ کوئی عقل مندی بات نہیں ہے، پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے 10,000 روپیہ ہے وہ جفا مار کے رکھا ہوا ہے، تو دل جو اربوں خربوں کا وہ ایسے رکھا ہوا ہے جو مرضی لے لے، شیطان لے لے چاہے نفس لے لے چاہے کچھ لے لے، تو یہ کوئی یعنی عقل مندی کا جو ہے وہ تقاضا نہیں ہے۔ بہرحال پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے۔ اب میں عرض کر رہا تھا آپ نہیں پوچھ رہے، چلو تھوڑی سی کر دوں مکمل کہ وہ کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھائی سلام جو ہے خوش رہے ہمیشہ ہمیشہ، یہ لے اس کے بعد کوئی نام نہیں ڈاکو لے گئے، پھر بچہ مل گیا اس کے بعد خوش رہے، یہ جو دو محبت کرنے والے تھے یہ ان کو جدا کر دیا گیا میاں بیوی کو جو پھر جو ہے مل گئے، وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ خوش نہیں رہتا، وہ پھر موت آنی ہے پھر آزمائشیں آنی ہیں۔ اگر یہ بات صادق آتی ہے تو وہ صرف اللہ کے بندے پر آتی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ جنت میں جائے گا پھر کہہ سکتے اللہ پر فرمایا خالدین فیہا ابدا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ رہے، اس کے بعد کوئی غم کوئی موت کوئی جدائی کوئی کسی چیز کی نہ شیطان کا اثر نہ کسی شے کا اثر پھر آئے گا، تو کیوں نہ بندہ وہ بندہ بنے یعنی جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ورنہ سراسر نقصان ہی کرے گا۔
اور یہ رستہ تزکیہ کا رستہ ادھر جا بندے کو پہنچاتا ہے، اور یہ جو نور حاصل ہونا نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ یہ پھر وہ بندے کے اندر آتا ہے، اور یہ ثمرات ہیں جس کو لوگ بعض دفعہ وہ غیر مقصود چیزوں کو مقصود بنا لیتے ہیں، مجھے خواب اچھی آ گئی، مجھے کوئی کرامت مل گئی، میری کوئی دعا قبول ہو گئی، نہیں، یہ علامتیں مضبوط ہیں کہ دنیا سے دل کا اٹھ جانا، آخرت کی طرف رغبت ہو جانا، اور رب کی ملاقات کی تیاری میں رہنا کہ ابھی اسرائیل آ جائے تو میں تیار ہوں، اس طرح کی، اس کو کہتے ہیں تیاری۔ جیسے نہیں ہوتی وہ جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بعض دفعہ یا یہاں کوچ میں بھی بھئی وہ کہتے ہیں سیٹ کوئی نہیں ہے، کنفرم نہیں، چانس کی سیٹ ہے، وہ چانس کی جس کی ہوتی ہے وہ سامان باندھ کے رکھتا ہے، ابھی کال آ گئی، رکھا سامان اور چلے گئے۔ تو یہ بندے کو بھی ایسے ہی سمجھے کہ کنفرم تو نہیں ہے ہمارا مرنا آج یا کل، لیکن چانس ضرور ہے، تو چانس پہ سیٹ ہے تو پھر اس کو تیاری پوری رکھنی چاہیے، جو ہی آئے تو وہ کرے۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ کہاں سے تشریف لائے؟